بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی شعر پیش خدمت ہے، شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں: نشست ایم دل و عشق و کالبد پیشت، نشست ایم دل و عشق و کالبد پیشت، یکی خراب و یکی مست و ان دیگر دل شاد۔ فرماتے ہیں کہ یہ دل، عشق اور جسم اے محبوب آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہیں۔ ایک خراب حال ہے، دوسرا مست ہے اور تیسرا دلشاد ہے، خوش و خرم ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ تخصص ہے، طرح امتیاز ہے کہ اشعار میں ایسے موضوعات، ایسے نکات کو قلم بند کرتے ہیں کہ جن کی شرح کے لیے خاصی ادبی بصیرت درکار ہوتی ہے، اور ہم اس حوالے سے بارہا مرتبہ پیشگی طور پر اپنی ادبی نااہلیت کا اقرار کرتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی کما حق ہو شرح کرنا بجا طور پر ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے۔ ہم ادنی سی کاوش کے طور پر یہ جسارت کر سکتے ہیں۔ اب پیش نظر شعر میں بھی دیکھیے کہ آپ نے گو کہ چند تراکیب کو کس قدر خوبصورتی اور انفرادیت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور جس موضوع کو آپ پیش کرتے ہیں تو گویا اس موضوع کو ایسے آپ نے ان اشعار میں سمو دیا ہے کہ گویا جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ اور اس شعر کی شرح کرنے کے دوران یہ شرح کرنے والے کے لیے نہایت کٹھن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مختصر الفاظ پر مشتمل، تراکیب پر مشتمل ان دو مصروں کو اس ایک شعر کی شرح کا کس طرح حق ادا کیا جائے، کیونکہ جو موضوع ہے جس کو انہوں نے ان شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہایت وسعت پذیر ہے اور فصاحت و بلاغت کا علم بردار ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس شعر کی شرح کرنے کی کچھ اس طرح کوشش کی جائے کہ آپ پر اس کا مفہوم واضح ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا دل ہے اور میرا عشق ہے یا میرا جو جسم ہے، میرا وجود ہے، یہ آپ کے پیش نظر ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تو وہ بڑے اپنے منفرد انداز محبوب سے مخاطب ہیں اور بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور دل کی کیفیت وہ دوسرے مصرے میں بیان کرتے ہیں، بلکہ تینوں جو عوامل ہیں یا تینوں عناصر ہیں جن سے مل کر کوئی انسان بنتا ہے، تو ان تینوں عوامل کا تذکرہ دوسرے مصرے میں کرتے ہیں: یکی خراب و یکی مست و ان دیگر دلشاد، کہ دل جو ہے یہ خراب حال ہے، عشق سرمست ہے، اور جبکہ جو جسم ہے یہ دلشاد ہے، یہ خوش و خرم ہے۔ اب اس کا دوسرے شعر میں جس موضوع کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس بات کو وہ آشکار کرنا چاہتے ہیں، وہ بظاہر طور پر یوں معلوم ہوتی ہے کہ دل کو وہ اس لیے خراب حال کہتے ہیں کہ جو دل ہے اس میں چونکہ محبوب نے ابھی تک اپنی نظر کرم نہیں کی، اور یہ اس لیے ویران ہے۔ جس لمحہ محبوب کا جلوہ یہاں پر نمودار ہوگا، اس لمحہ اس کی خراب حالی، اس کی فرسودگی دور ہو جائے گی اور یہ شاد اور آباد ہو جائے گا۔ جبکہ اس کے بعد انہوں نے جو عشق کے بارے میں کہا، یکی مست، کہ عشق جو ہے یہ مست ہے، گویا اس سے مراد یہ ہے کہ عشق جو ہے یہ سراپا سرمستی کا آئینہ دار ہے، اس کو دنیا مافیا کے نفع و نقصان سے قطعی طور پر کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف محبوب کی ذات میں فنا ہوتا ہے اور محبوب کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ محبوب کا جب حکم صادر ہوتا ہے تو پھر یہ جو بھی امر ہو وہ دل و جان سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتا، یہ سراپا عشق، سرمستی اور جنونی کیفیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جبکہ جسم، جس کے بارے میں آپ نے کہا وان دیگر دلشاد، کہ جو جسم ہے یہ دلشاد ہے، خوش و خرم ہے، یہ دونوں جو عناصر ہیں ان سے بالکل ہی اس کی کیفیت اس کے برعکس ہے کہ جو جسم ہے اس کو نفسانی خواہشات کے ساتھ سروکار ہوتا ہے۔ یہ وجود کی آسودگی کی خاطر
جو اناج ہے، جو خوراک ہے، صرف اس کا طلبگار ہوتا ہے، وہ عشق کی کیفیت یا جو دل کی خراب حالی ہے اس سے یکسر طور پر متعارف آشکار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر غالب کا ایک شعر بھی پیش نظر ہے، اسی حوالے سے کچھ غالب کا جو انداز بیاں ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ غالب لکھتے ہیں: گداز داغ دل شمع بساط خانہ ویرانی، گداز داغ دل شمع بساط خانہ ویرانی، تپش گاہ محبت میں فروغ جاودانی ہے۔ کہ جو گداز داغ دل ہے، کہ دل کا جو داغ، اس کا جو گداز ہے، اس کی جو نرمی ہے، وہ گویا بساط خانہ ویرانی ہے کہ جو گھر ویران ہو چکا ہو، اس میں اس کی جو دل کے داغ کا گداز ہے یہ شمع کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں کہا: تپش گاہ محبت میں فروغ جاودانی ہے، کہ جس قدر کوئی بھی وجود محبت کی بھٹی میں جلتا ہے، جس قدر وہ جلتا ہے اسی صورت وہ کندن کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تپش گاہ محبت میں فروغ جاودانی ہے، فروغ جاودانی یعنی ابدی تابناک کی سربلندی اور عروج۔ امید ہے کہ پیش کردہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مخصوص قدرت و ندرت کا آئینہ دار اور سرچشمہ یہ خوبصورت شعر، جس کی شرح کرنے کی ہم نے حتی المقدور کوشش کی، جسارت کی، امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔